إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اس اللہ کے ساری تعریفیں ہیں تو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اسی طرح اللہ نے خوب خوب تعریفیں ہو جس نے ہمیں اپنی عطاءات اور ہر مخلوقات میں انسان جیسی بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں انسانوں میں بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا. اسی طرح اللہ کے خوب خوب تعریف بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں سردار انبیاء کروڑہات اور انگنت بے شمار درود جتنے درود سلام میرے آقا جتنے آسمان کے سیارے اور ستارے جتنے درود سلام ہو محمد مصطفیٰ کو جتنے اس پوری سرزمین پر ریگستان کے ریت کے ذرات اتنے درود سلام میرے آقا کو جتنے اس سرزمین پر پیڑ پودوں کے پتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آج جس عنوان کے تحت اس مقصد کے تحت آج میں جو رسول کر رہا ہوں خطبہ جمعہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایک طریقے سے کچھ حالات حاضرہ کے تحت ہے. کچھ باتیں اس میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زبردست نصیحتیں اس امت کے لیے کیا ہے اس سے جڑی ہوئی. تمہیدی طور پر میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ نجم جو کہ سورہ نمبر 53 ہے 53 اس کی آیت نمبر 39 اس میں اللہ کہتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آیت عام ہے، مفہوم بھی عام دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ آیتیں شروع کی کچھ آیتیں بعد کی اگر دیکھیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہوتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جس کے لیے اس کی سعی ہوگی، جس کے لیے اس کی کوشش ہوگی اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس چیز کو وہ پا لیتا ہے. اگر اس کی پچھلی آیتیں اور بعد کی آیتیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بالخصوص
کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کوشش کرتا ہے یا جو کچھ عمل کرتا ہے اسی عمل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، جنت کا یا جہنم کا، نیکی کا، ثواب کا یا گناہ کا۔ لیکن چونکہ آیت عام بھی ہے، مفہوم اس کا عام لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوشش جو بیان کی وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کا معنی بھی بیان کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی ہر وہ عمل جو دنیا کی یہ جدوجہد کی جائے وہ بھی صحیح، وہ بھی کوشش اس میں شامل ہے، دین کے لیے جو جدوجہد کی جائے، آخرت میں کامیابی کے لیے جو جدوجہد کی جائے وہ بھی صحیح اور کوشش میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ اگر 10ویں کے ایگزام کے لیے تیاری کر رہا ہے، پریپریشن کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے یہ آیت کہتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اگر کوئی طالب علم پڑھائی نہ کرے اور اچھے نمبرات اچھے مارکس کی امید میں وقت گزار لے تو اس کی کوشش کے مطابق اس کے آگے رزلٹ آئے گا، وہ کیا ہے؟ رزلٹ خراب آئے گا۔ اگر وہ اچھی پڑھائی کرے، اچھی کوشش کرے، اچھی جدوجہد کرے، محنت کرے، علم حاصل کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اس کی کوشش کا صلہ ضرور دوں گا۔ گھپلے بازی، کرپشن یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوششیں کرنے والے کچھ تو کوشش کرتے ہیں 40%، 50%، 60%، پھر ٹھیک ہے پیسے دے کے، کرپشن دے کے اس کو 80% کر دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، غلط ہوتا ہے۔ غلط سے اگر کوئی چیز حاصل کر دی، اگر حاصل کر لی جائے تو وہ حلال ہوگی، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک عام اصول بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو دنیا کے بعد سے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ رہے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی سیکٹر میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی شعبے میں پیچھے نہ رہے، اپنی استطاعت کے مطابق حد المقدور اللہ جتنی توفیق دیا ہے کوشش کرتے رہے۔ رہی بات انجام کی تو للہ عاقبۃ الامور، ہر کام کا انجام یہ نکالنے اللہ کے ہاتھ ہے۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر، انجام کے بارے میں سوچے بغیر آپ مقصد کو رکھیے اپنے ذہن میں، اس مقصد کے تحت جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری کوشش کے مطابق تمہیں تمہارا مقصد مل جائے۔ یہ تھی آیت سورہ نجم۔ آج بالخصوص جو میرا مقصد ہے اس مختصر وقت میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور زبردست حدیث آپ کے آگے رکھنا میرا مقصد ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے اتنی بہترین نصیحتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص ان نصیحتوں کو بغور سنے، سمجھے اور اپنی زندگی میں لا لے تو اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ دین کا معاملہ بھی سدھرے گا، اس کا آخرت کا معاملہ بھی سدھرے گا، دنیا کا معاملہ بھی سدھرے گا۔ آئیے سب سے پہلے عربی متن کے ساتھ آپ کا جو حدیث پڑھتا ہوں، جس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل ولو الله وما شاء فعل فإن لو تقطع عن الشيطان رواه مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب
تقدیر کے باب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر جو باب باندھا وہ ہے باب فی الامر بالقوة وترک العجز والاستعانة باللہ وتفویض بالمقادیر للہ، یعنی کہ باب اس تعلق سے ہے، یہ ٹائٹل اس تعلق سے ہے کہ ہر کام میں قوت طاقت کا استعمال کرو، جدوجہد کرو، اور چھوڑو مت، ہارو مت، تھکو مت، عاجز مت آؤ، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے، اللہ کی تقدیر کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ ٹائٹل باندھا صحیح مسلم کی حدیث کے اوپر۔ صحیح مسلم کتاب القضاء حدیث نمبر 2664 2664، یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 79 پر بھی ہے، اور حدیث نمبر 4168 4168 میں بھی۔ یہ تھا حدیث کا عربی متن اور اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس۔ آئیے اب اس حدیث کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہوئے اس مختصر وقت میں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حدیث کو حالت حاضرہ سے، مسلم امت سے، مسلمان نوجوان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے اندر، میرے اندر، اس امت کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی بہترین بات کہی کہ المؤمن القوی، طاقتور مضبوط مومن، خیر، بہت ہی بہتر ہے، وہ احب، بہت ہی پسندیدہ ہے، اللہ، کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ میں، من المؤمن الضعیف، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کے مقابلے۔ حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کا پڑھا، لفظی ترجمہ آپ کا کیا کہتا ہے وسلم؟ اللہ کی نگاہ میں ایک مضبوط مومن بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بلاؤڈ ہے، چہیتا ہے، محبوب ہے۔ ایک اور مومن ہے اس کے مقابلے، وہ مومن کمزور ہے۔ اب دیکھیے، حالانکہ مومن مومن ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہر مومن کی اہمیت ایک جیسی ہونی چاہیے، ہے نا؟ لیکن مومن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو کیٹیگری کی ہے، دو ٹائپس اللہ نے بتائے، ایک مومن جو مضبوط ہے، ایک مومن وہ جو کمزور ہے۔ اب مومن میں مضبوط اور کمزور کی کیا معنی؟ دو قسم کی معنی، ایک عقیدے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، ایمان تو ہے لیکن ایمان جیسا اسٹرانگ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، تو وہ مومن جو ہے کمزور مومن ہے۔ ایمان تو ہے مگر پورے دلائل کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، عمل بھی کرتا ہے تو پورے دلائل کے ساتھ، تو پورے علم کے ساتھ، اعتراض کرتا ہے تو پوری تمیز کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، گفتگو کرتا ہے تو پوری تمیز کے ساتھ، اعتراض کرتا ہے تو پورے دلائل کے ساتھ۔ یہ ہے مومن مگر مضبوط، یعنی کہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط مومن، علمی اعتبار سے اسٹرانگ، اسٹرینتھنڈ، مضبوط مومن اللہ کے نام بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دوسرے مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ وہ لوگ ایسے جن کا جو مینٹلی اسٹرانگ ہے، عقیدے کے اعتبار سے اسٹرانگ ہے، علم کے اعتبار سے اسٹرانگ ہے، عمل کے اعتبار سے اسٹرانگ ہے۔ دوسرا مفہوم اور دوسرا معنی جو بالخصوص آج بیان کرنا چاہوں گا حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، بالخصوص ہندوستان کا ماحول بہت ہی برا سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر جب کوئی آفت پوچھ پڑے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، تب اچانک کسی مسلمان کو اس کا نام پوچھ کر اس کی ہڈی پسلی توڑ دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کب مسلمان کو مسلمان کا نام دیکھ کر یا اس کی اشیاء، اس کے ساتھ کی چیزوں کو دیکھ کر، اس کے پہنائے اوڑھائے کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ کے اندر کی لاٹھی کو دیکھ کر، اس کے ساتھ چلتی بکری کو، بیل کو، گائے کو دیکھ کر کب اس کے ساتھ اس کی پٹائی کی جائے اور کب اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کسی مویشی کی وجہ سے نہیں، کسی بھی چیز کی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ And this will be called manhandling. اس کو
عقیدہ ایمان سب چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. جیسا ہوتا ہے عام طور پر ریلیاں نکالتے ہیں, معافی چاہتا ہوں کسی کو میری بات بری لگے, ریلیاں نکالتے, جلسے جلوس نکالتے, کلکٹر آفس کے پاس جا کر کھڑے رہتے, نعرے لگاتے, اور وہاں آ کر پولیسوں میں اگر صرف ایک ہوائی فائرنگ کرے نا تو 75% پبلک بھاگ جاتی ہے, صرف 25 لوگ باقی رہتے ہیں. یہ ہے ڈر اور خوف. بولنا یہ مقصد ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی ایک مومن کو بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے. ایک مومن, ایک مسلمان, بالخصوص ہمارے مسلمانوں کے نوجوان, بوڑھے بھی آ گئے, اس میں عورتیں بھی آ گئی, مسلمان نوجوان سب کے سب چاہیے کہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھیں. کم سے کم آپ کو صبح سے واکنگ کو تو جاؤ, 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, 4 کلومیٹر, وہاں تھوڑا سا ایروبک ایکسرسائز کرو, فٹنس آئے گی. اپنے بچے نوجوان ان کو مارشل آرٹ میں ڈالو, کراٹے سیکھو. کیوں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کسی سے لڑنا نہیں ہے, جہاد کے میدان میں جا رہا نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کم سے کم آپ اپنا دفاع کر سکو, اپنے آپ کو بچا سکو. کوئی بھیڑ بھاڑ اگر آپ کو حملہ کرے تو کم سے کم آپ اپنی لائف کو تو بچا سکو, اپنی زندگی کو بچا سکو. اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو آپ 100 لوگوں کو بچا سکتے ہیں. یہ تصور ہی غلط ہے کہ میں 100 لوگوں کو بچاؤں گا. اگر آپ خود کو نہیں بچا سکتے تو آپ کسی ایک کو نہیں بچا سکتے. صحابہ کرام کے بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ اصل میں خود کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ. ایک تھا زبردست پہلوان, اس نے آپ وسلم کو کشتی میں چیلنج کیا. آپ وسلم نے 3 بار اس کو پٹکا, جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, امید نہیں تھی, 3 بار پٹکا. طاقتور تھے صحابہ میں. سلمان بن ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میرے مقابلے ایک فوج نہ کافی ہے. کیا بولتے تھے وہ؟ اپنے آپ کا ان کا سیلف کانفیڈنس کہتا تھا میرے مقابلے میں ایک فوج, ایک ٹکڑی نہ کافی ہے. اور ایک بار ہوا بھی ایسا, ایک فوج, ایک ٹکڑی کو انہوں نے اتنا بھگایا, اتنا بھگایا, اتنا بھگایا کہ گھوڑوں کی رفتار سے بھی زیادہ ان کی تیز کی رفتار بھاگنے میں اتنے زبردست تھے, اور تیر انداز اتنے زبردست کہ تیر ان کی تلوار سے نکلے تو سیدھا دشمن کے پاس جاتا تھا, اچوک نشانہ تھا. ایک اور, یہ جتنے حدیثیں بتا رہا ہوں بخاری مسلم کی ہے, ایک اور صحیح مسلم حدیث مجھے یاد آتی ہے. صحابی رسول بہت بوڑھے ہو گئے, ان کے شاگرد تابعی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں, اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے بال آ گئے ہیں بھوگوں کے, ہے نا, اور تیر کمان اٹھا کے نشانہ بازی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ عمر اور نشانہ بازی کیا تو کر رہے ہیں, کس چیز کی ضرورت ہے, جنگ کا بھی ماحول نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ چھوڑ تو رہے. کہا نہیں, میں نے اللہ کے رسول سے ایک بات سنی تھی, آپ سب نے کہا کہ جس کسی نے نشانے بازی ایک بار سیکھ لی اس کو نہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑے. میں جب تیر اندازی کرتا تھا تو میرے سے اچھا کوئی تیر انداز نہیں تھا, تو میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے بھی مجھ سے وہ چھوٹے. یہ دیکھیے ہنر. اس لیے کہہ رہا ہوں خود بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی, آپ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, جہاں بھی بیسٹ ہو سکتا ہے مارشل آرٹ سکھائیے, کراٹے سکھائیے, جوڈو سکھائیے, تائیکوانڈو سکھائیے, ونگ چون سکھائیے. جتنے مارشل آرٹ آپ کو بیسٹ آپ کے اویلیبل سکھائیے, اس سے آپ فزیکلی فٹ رہیں گے, کم سے کم خود کا دفاع کر سکتے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وفی کل خیر ایک صلاح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں, وفی کل خیر, ہر اچھے معاملے میں, ہر بہتر معاملے میں ایک حرص علی ما ينفع. تم حرص کرو, خواہش کرو, لالچ کرو, سوچو ہر وہ چیز جو تمہیں فائدہ دیتی ہے. کیا معلوم ہوا, اگر کوئی چیز نفع بخش ہے, کوئی چیز فائدہ مند ہے, تو اس کی خواہش انسان کو کرنا چاہیے. اور کل ہی ایک نوجوان ہے جو BE کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شیخ بتائیے کیا میں سب سے بیسٹ سول انجینئر بننا چاہتا ہوں, کیا میں ایسی خواہش کر سکتا؟ کہیں دکھاوا تو نہیں, کہیں ریاکاری تو نہیں. میں نے کہا بھائی اگر اچھا انجینئر, بیسٹ سول انجینئر بننا یہ اچھی چیز ہے, تو یہ تمہارا حق ہے اس کی خواہش کرنا. ملنا نہیں ملنا ایک الگ چیز ہے, یہ تمہارا حق ہے, اس کی خواہش کرو, اس کے لیے جدوجہد کرو. آپ کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چیز بہتر ہے, فائدہ مند ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی, صرف دینی اعتبار سے نہیں, دنیا اعتبار سے, اس کے لیے خواہش کرنا چاہیے, اس کا لالچ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. معلوم ہے کہ اچھی چیز کی لالچ رکھنا چاہیے.
अच्छी चीज की है, पूरी चीज की नहीं, बुराई की नहीं। आगे आप सुन देते हैं वस्तईन बिल्लाह। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ तुम ख्वाहिश रखो, सिर्फ सोचो अपने लिए हर अच्छा, क्योंकि हर इंसान की फितरत है अच्छा हर निकल जाएगा और कड़वा कड़वा फूकने का। हर इंसान अच्छा अपने लिए सोचता है। वस्तईन बिल्लाह कहते हैं अगर वाकई वो चीज तुम्हें चाहिए, वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह फला चीज है, ये चीज मुझे चाहिए, अब तू मेरी मदद कर। हालांकि अभी कोशिश भी नहीं हुई, शुरुआत भी नहीं हुई है, मालूम हो कि फला चीज मुझे चाहिए, फला प्रोजेक्ट मेरे लिए अपना होना चाहिए, फला प्रोजेक्ट मेरे लिए पास होना चाहिए, फला जॉब मेरे लिए मिलना चाहिए, फला क्वालिफिकेशन मेरे पास आना चाहिए, फला नंबर मेरे लिए पास होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करो, ख्वाहिश भी रखो, गलत नहीं है, ख्वाहिश भी रखो, वस्तईन बिल्लाह, और साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी करो, मदद मांगो अल्लाह से। उसके बाद आप कहते हैं वला तअजज़, क्या प्यारा अल्फाज है, क्या प्यारी नसीहत आप वसल्लम की। देखिए ना, आपसे मुकाबला मेरे से मुकाबले, कम से कम आज जितने लोग यहाँ बैठे इनसे आपस में मुकाबले में, वला तअजज़, हार कर मत बैठो, डोंट गिव अप, नाउमीदी मत लाओ, छोड़ो मत किसी काम को, जद्दोजहद करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ट्राई एंड ट्राई यू विल गेट सक्सीड बोलते हैं इंग्लिश में, कोशिश करते रहो, जरूर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये हदीस की अल्फाज है। हम है ना इंग्लिश मुहावरों से, बड़े बड़े स्कॉलर से हम है ना अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं। अरे सबसे बड़े स्कॉलर आपको समझ है, वला तअजज़, आप समझ रहे हैं, थक के मत बैठ, आपको थक के मत बैठ वाली बात ज्यादा असर नहीं करती। ट्राई एंड ट्राई यू विल गेट सक्सीड, ये हमको ज्यादा समझ में आता है। अरे किसी दानिश का जुमला हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, और नबी का जुमला तो उससे बेस्ट है। वला तअजज़, थक कर मत बैठ, कोशिश करता रहे, कोशिश करता रहे। वला तअजज़, थक कर मत बैठ। कोई असाबक शैउन, तुमने किसी चीज की ख्वाहिश कर ली, कोई चीज तुमको पसंद आ गई, अब तुमने उसके लिए दुआ भी की, अल्लाह से मदद भी मांगी, अब उसके लिए जद्दोजहद भी शुरू कर ली, कोशिशें भी शुरू कर ली। वही असाबक शैउन, अगर इस दरमियान तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, ख्वाहिश भी कर ली, दुआ भी कर ली, कोशिश भी कर ली, अब होना था कुछ उल्टा ही होता है। हो सकता है ऐसा नहीं कि मुसलमानों ख्वाहिश कर ले, अल्लाह से मदद मांगा तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी, ऐसा नहीं, बेशक आ सकती है, लेकिन नहीं भी आ सकती है। कोई असाबत शैء, अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, तुमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया, तो फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कज़ा व कज़ा। बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि हरगिज ऐसा मत कहना, फला तकुल, कभी ऐसा न करना, कभी न ऐसा कहना, लौ अन्नी फअलतु कज़ा व कज़ा, काश मैं ऐसा ऐसा करता भी मुसीबत ना आती, काश मैं अगर उससे न करता तो ऐसी मुसीबत ना आती, काश अगर मैं उसको अपना पार्टनर न बनाता तो मेरे धंधे में नुकसान न होता, काश मैं जो है अपने थीसिस के पेपर फला डेट से पहले सबमिट कर लेता तो मेरी पीएचडी हो जाती। काश 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 मत कहे, ऐसा वैसा कब ऐसा न होता, ऐसा मत कहे। क्यों? वलाकिन कुल क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल, बल्कि ऐसा कहे कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर में ये मामला था, अल्लाह ने लिख रखा था कि ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, मैंने ख्वाहिश की, मैंने दुआ की, मैंने कोशिशें भी की, मगर तकदीर मेरी ख्वाहिश पर, मेरी दुआ पर और मेरी कोशिशों पर गालिब आ गई। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा था अल्लाह ने वैसा ही किया। वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो चाहा मेरे ताल्लुक से वो किया। अब हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर हो। इंसान अपने दिमाग से, जो बहुत छोटा दिमाग है, कितनी भी सलाहियत कर ले, कितना भी अपने आप को ट्रेन कर ले, अल्लाह की हिकमतों का मुकाबला तो नहीं कर सकता। अल्लाह की पूरी कायनात चला रहा है, उसको पता है कि उसकी मखलूक के लिए क्या बेहतर और क्या नहीं है। अल्लाह ने जो चाहा वो हमारे लिए तय कर दिया, तकदीर में लिख दिया। तकदीर हमेशा गालिब आने वाली है। जो तकदीर को माने वही सही अकीदा मोमिन, वही असल मोमिन, वही मुसलमान। जो तकदीर का इनकार करे, चाहे ऐसे, चाहे सीधे, चाहे इनडायरेक्टली,
اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی لیے تو ایمان مجمل ایمان مفصل میں تقدیر کا بڑا اہم رول ہے کہ ایمان لاؤ اس بات پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایمان تقدیر پر ہونا بہت لازمی ہے. تقدیر غالب آتی ہے ہماری سوچ پر, ہماری خواہش پر, ہماری دعاؤں پر اور ہماری کوششوں پر بھی. ہاں ایک بات اور ہے, اگر دعا واقعی کیا جائے, تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر ہمارے اچھی چیز بھی دے سکتا ہے, جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. کچھ تقدیر اللہ نے ایسی بھی لکھ رکھی ہے وہ ہماری دعاؤں پر ڈیپینڈ ہے, ہماری کچھ کوششوں پر ڈیپینڈ ہے. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے اگر یہ دعا کرے, حالانکہ اس میں اس کو نہیں دینا چاہتا, اگر مانگے گا تو میں دے دوں گا. فلاں چیز ہے میں فلاں بندے کو نہیں دینا چاہتا ہوں, مگر وہ اس تعلق سے اس طرح جائز کوشش کرے تو یہ تمہیں ضرور دوں گا. دعاؤں سے, کوششوں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل کر ہمیں وہ چیز دے سکتا ہے. آگے آپ سنت دیتے ہیں کہ فَإِنَّ لَوْ تَقْتَوْ أَمْرُ الشَّيْطَانِ, اگر تم ایسا نہیں کہو گے کہ میری تقدیر مجھ پر غالب آ گئی, بلکہ یہ کہو گے کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا اور ایسا کرتا, اگر ایسا کہو گے تو تم شیطان کے لیے راستہ کھولو. شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو جن کہتے ہیں. ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا, محنت کر رہا ہے. وہ آئے گا اور کہ یار سے اتنا کوشش کا پھر بھی نہیں ملا, چلیے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے, صحیح اس کا پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہیے, صحیح اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے, صحیح یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ارے آپ معمولی غلطی ہوئی, وہ معمولی غلطی سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ٹینشن رہے گا چورنے کا اور اس کو 12 کا ٹینشن بنانے کا, 1 روپے کا ٹینشن بنانے کا. ہمارے ساتھ جو رہتا ہے نا, یہ ٹینشن بڑھاتا ہے, جو کہ ہوتا ہے تھوڑا سا. شیطان کو ہم نے موقع دیا ہے. اگر نبی کی اللہ کی بات مانتے تو سیدھا سوچتے, سیدھا سمجھتے, سیدھا ہی بولتے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تو مجھے نہیں. ورنہ یقین جانیے اس حدیث کے مطابق میکسیمم چیزیں, آپ اچھی چیز ہے خواہش کیجیے, اللہ سے مدد مانگیے, کوشش کیجیے, آپ کو ضرور ملے گی. کبھی کبھار اگر نہ ملے تو سمجھ لیجیے کہ تقدیر غالب آ گئی. یہ چند باتیں تھیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حالات کو صحیح کرنے کے لیے, مسلمانوں کو صحیح کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ لے, احادیث مبارکہ کو سمجھ لے, اسلام کو سمجھ لے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور اسلام کی برکت سے اللہ ہمارے مسلمان معاشرے کو سدھار دے, سنوار دے, ان کے اندر کی کمیوں کو, برائیوں کو اللہ تو اپنے فضل کرم سے دور کر دے. اسلام کی برکتوں سے اللہ ہمارے معاشرے میں برکت دے گا, ہمارے معاشرے کو سدھار دے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے نمازیں پڑھ لیں اور اعلان بھی سنیں. ہر اتوار کو یہاں پر اسی مسجد میں تفسیر ہوتی ہے, قرآن کی تفسیر, قرآن کا درس ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں.